بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے شاعر کا تعارف اور حمد باری تعالیٰ کے پہلے دو اشعار کی تشریح دیکھی تھی، تو اس لیکچر میں ہم مزید جو اس کے 3 اشعار رہتے ہیں ان کی تشریح، مفہوم اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ چلیں بلا تمہید اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پہلے والے لیکچر کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو آپ پہلا لیکچر بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ شعر نمبر 3 ہے جی۔ مختوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرکوم جس کا حرف وفا ہے افق افق۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ مختوم کہتے ہیں چھپا ہوا، پوشیدہ۔ موج کرم کہتے ہیں مہربانی کی لہر، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ صدف کہتے ہیں سیپ یا موتی۔ مرکوم کہتے ہیں لکھا ہوا، حرف وفا وفاداری کا وعدہ یا بات۔ افق کہتے ہیں آسمان کا کنارہ۔ اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی موجیں، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر صدف، ہر موتی میں چھپی ہوئی ہے، اور ہر سمت اس کی وفا کا وعدہ لکھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور محبت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کی کرم کی چھپی ہوئی لہریں موتیوں میں بند ہیں، اور اسی کی وفا کا وعدہ ہر طرف لکھا ہوا ہے۔ شاعر اس کی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ مہربانی اور رحمت کو اجاگر کرتا ہے جو کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ پہلے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کو بیان کرتا ہے، اور اس پوری نظم میں سوالیہ انداز ہیں۔ وہ سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے جس کا کرم موتیوں کی صورت میں ہر صدف میں موجود ہے، مطلب کہ ہر موتی میں موجود ہے۔ یہاں شاعر اللہ تعالیٰ کی مہربانی، رحمت اور کرم کی صفات کو اجاگر کرتا ہے جو صدف یعنی سیپ میں موتی کی صورت میں موجود ہیں۔ سیپ سمندر کے نیچے ایک جیو ہے جو بارش کے ایک قطرے سے اپنے سینے کے اندر موتی بناتا ہے جو سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ کائنات یعنی کائنات کے ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اظہار ملتا ہے۔ بہت سی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہمارے لیے موجود ہیں۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ پوشیدہ رحمتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہاں صدف صدف کی تکرار سے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی وسعت اور اس کی رحمت کی کثرت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان 13۔ دوسرے مصرعے میں شاعر مخلوق کی وفاداری کو بیان کرتا ہے۔ شاعر سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ کائنات کے ہر افق پر یعنی ہر طرف کس کا وفا کا وعدہ سچا یا سچائی کا پیغام لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا ہر حصہ، ہر نظام، ہر چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کا پکا ہے، سچا ہے، وہ اس کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ موسموں کا آنا، سورج کا روز نکلنا، طلوع ہونا، دن اور رات کا بدلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی نشانیاں ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی محبت کا گواہ ہے۔ افق افق کی تکرار سے کلام شاعر اللہ تعالیٰ کی محبت اور کرم کی وسعت اور اس کی ہمیشہ رہنے والی موجودگی کو بیان کرتا ہے۔ بقول مظفر وارسی، وہی مشرق وہی مغرب، سفر کرے سب اسی کی جانب، ہر آئینے میں جو عکس اپنا دکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ الغرض، اس شعر میں شاعر اللہ کی کرم نوازی اور محبت کی صفات کو بہترین انداز میں بیان کرتا ہے۔ شاعر اللہ کی بے پناہ کرم نوازی کو بیان کرتا ہے جو موتیوں کی صورت میں ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی رحمت ہر سمت پھیلی ہوئی ہے، وہی ہے جس کی کرم نوازی کی وجہ سے ہر شے کی وہ نعمتیں عطا ہوتی ہیں جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے پھولوں کو رس چاہیے، انسان کو غذا، اسی طرح ہر شے اللہ کی کرم و محبت کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرتا ہے، ہر شے کو اس اپنی زندگی کی بقا کے لیے ضروری عناصر اور ماحول ملتا ہے۔ بقول داغ دہلوی کہ داغ کو کون دینے والا تھا جو دیا ہے خدا تو نے دیا۔ تو اس شعر کے اندر فنی محاسن جو موجود ہیں، سند تکرار، صدف صدف اور افق افق، اور تشبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو موج سے اور اللہ کی محبت کو لکھے ہوئے حروف سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے۔ کس کی محبت میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہیں افق افق۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ طلب کہتے ہیں تلاش یا چاہت کو، اہل محبت محبت کرنے والے لوگ، داغ داغ بے چین۔ ادا کہتے ہیں انداز، شان،
حشر بپا ایک ہنگامہ برپا بہت ہلچل افق آسماں کا کنارہ۔ مفہوم اس کا ہے اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے اس کی قربت کی تمنا میں بے قرار ہیں اور اس کی ادا سے کائنات کی ہر شے میں ایک ہلچل سی بپا ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے حسن کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ کون ہے جس کی محبت میں عاشق بےتاب ہیں، اس کی کس کی اداؤں سے کائنات کے ہر ذرے میں ایک ہلچل ہے۔ شاعر نے عاشقوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی اداؤں کو بیان کیا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی محبت کی طلب کو بیان کرتا ہے۔ شاعر سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی تلاش اور محبت میں لوگ بے چین ہیں، کس کے دلوں میں غم اور تڑپ کے داغ ہیں۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ وہ اس کی تلاش میں کتنے بے قرار اور بے چین رہتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو کس قدر بے چین کر دیتی اور اسے پانے کے لیے ہر دکھ تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ یہاں داغ کی تکرار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار لوگ اس کی طلب میں بے قرار ہیں۔ بقول مظفر وارثی، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کے جلووں کی عظمت کو بیان کرتا ہے، کس کے جلوے سے حشر بپا ہے۔ شاعر پوچھتا ہے کہ کائنات کے ہر افق پر کس کے جلوے سے ایک حیرت انگیز ہنگامہ برپا ہے۔ اس کا مطلب ہے کائنات میں ہر طرف جو شاندار مناظر ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے ہیں، چاہے وہ سورج کا نکلنا ہو یا بادلوں کا گرجنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی اداؤں کی جھلک ہے جو ایک بڑے ہنگامے اور شاندار منظر کی طرف پھیلا ہوا ہے، ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہ جلوے عاشق کو بے قرار کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک حشر بپا کر دیتے ہیں، اور یہ مصرع اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور عظمت کو بیان کرتا ہے۔ بقول میر تقی میر، گل و بلبل بہار میں دیکھا، ایک تجھ کو ہزار میں دیکھا۔ تو اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی محبت کو بیان کرتا ہے کہ جو عاشق ہوتے ہیں اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت اپنے خدا کی قربت حاصل کر لے، اس کو راضی کر لے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ الغرض شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی طلب کو بیان کرتا ہے جو اہل محبت کو زخمی دل کر دیتی ہیں۔ اہل محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے ہر طرح کی مشکلات برداشت کرتے ہیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں داغ ہو جاتے ہیں۔ عاشق محبوب حقیقی کو پانا چاہتا ہے، وہ کائنات کے ہر ذرے میں اس محبوب کے حسن و جمال کی جھلک کو دیکھتا ہے۔ تو اور بے قرار ہو جاتے ہیں، پہاڑوں میں اس کا جمال نظر آتا ہے، پھولوں میں، حالانکہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا جمال نظر آتا ہے۔ وہ جب ہر چیز میں اس کی اداؤں کو دیکھتے ہیں تو اسے پانے کے لیے مزید بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ان کے زخمی دلوں میں ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ عشق حقیقی میں ہر طرف اس کے محبوب کی جھلک دکھائی دیتی ہے، ہر طرف اس کا محبوب دکھائی دیتا ہے۔ بقول شاعر، اس جان دو عالم کا جلوہ تو پردے میں بھی ہے، بے پردہ بھی ہے۔ تو بیٹا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حوالہ شعر ہر شعر میں لازمی لکھنا ہے، اس کے نمبر ہوتے ہیں، تو کم از کم 2 حوالہ شعر ہر شعر میں آپ نے لازمی ایڈ کرنے ہیں۔ شعر کے فن محاسن کون کون سے ہیں جی؟ اس میں سند تکرار کا استعمال ہوئے ہیں، داغ اور افق اور سوالیہ انداز ہے۔ یہ پوری نظم سوالیہ انداز میں لکھی ہوئی ہیں، سوال کیا گیا ہے کہ کیا کیا ہے، کون ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، تو یہ سوالیہ انداز میں جس سے کلام میں خوبصورتی اور دلکشی پیدا ہوتی ہے۔ شعر نمبر 5 اور حمد کا آخری شعر، سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق۔ مشکل الفاظ دیکھیے، سوزاں کہتے ہیں جلتا ہوا یا غمگین، نفس سانس کو کہتے ہیں، فرقت جدائی، شعلہ نوا درد بری آواز، افق آسماں کا کنارہ۔ مفہوم اس کا، شاعر اللہ کی یاد میں ہر لمحہ تڑپ رہا ہے، اس کی جدائی میں بے قرار ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی جدائی کی تڑپ کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تائب کا ہر نفس اس کی یاد محبت میں جل رہا ہے اور اس کی جدائی میں درد بھرے نغمے لکھ رہا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی یاد میں جلتے ہوئے دل اور اس کی جدائی کو بیان کرتا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی محبت میں جلتے ہوئے دل کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے کہ کس کی یاد میں ان کی ہر سانس جل رہی ہے۔ یہ سوال اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شاعر اپنے محبوب کی یاد میں، محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی یاد میں کس قدر بے چین ہے اور ان کا دل ہر سانس کے ساتھ تڑپ رہا ہے۔ یہ جملہ اللہ کی محبت اور اس کی یاد میں ایک سچے عاشق کے دل کی شدید کیفیت کو بیان کرتا ہے۔
یہاں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی یاد کی شدت اور اثر کو بیان کیا ہے جو انسانوں کے دلوں میں ہر سانس کے ساتھ موجود ہے۔ بقول مہر قادری ذکر خدا پاک جو ہے کل نشاں، تسکین روح بھی ہے، دلوں کا قرار بھی ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر اللہ تعالیٰ کی جدائی کے غم کو بیان کرتا ہے۔ شاعر سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے کہ کائنات میں ہر طرف کس کی جدائی کے غم اور درد بھرے نغمے سنائی دیتے ہیں، کس کی جدائی میں کائنات کا ہر ذرہ ذرہ بے قرار۔ شاعر پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جدائی کا درد محسوس کرتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ ہر شے کی اللہ تعالیٰ کی جدائی میں غم سے رو رہی ہے۔ افق کی تکرار سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جدائی کا غم ہر ذرے میں موجود ہے۔ اسی بے قراری کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ مجاز لباس میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں۔ الغرض اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی جدائی کی جامعیت سے کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی یاد میں جلتے ہوئے دل کی حالت کو بیان کرتا ہے جو ہر سانس کے ساتھ تڑپ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شدت اور اس کی جدائی کے اثر کا ظاہر کرتی ہیں جو انسانوں کے دلوں میں اللمحہ موجود ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں اس کے خالق کا شعور موجود ہے اور اس کی جدائی کے غم میں بے قرار رہتے ہیں۔ اس کی سانس میں اس کی یاد کی حرارت محسوس ہوتی ہے اور وہ اسی کی یاد کی جدائی کو بے قرار رہتے ہیں۔ یہ شعر اللہ تعالیٰ سے محبت اس کی دوری کے روحانی تجربے کو بیان کرتا ہے جہاں ہر چیز میں اس کی جدائی کا غم محسوس ہوتا ہے۔ بقول مظفر وارثی مل جائے تو کچھ بھی نہیں مجھ کو چاہیے، بس علم و حق عین و یقین مجھ کو چاہیے۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو اس ہم میں بھی یہی کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اس شعر کے فن محاسن صنعت تکرار کا استعمال ہوئے ہیں، صنعت نفس اور افق سوالیہ انداز ہے، کس کی طلب کس کی ادا، نظم میں تجسس اور دلچسپی پیدا کی گئی ہے، اور اس میں تشبیہ کا استعمال ہوا ہے، سوزاں اور شعلہ نوا، نفس کو سانس کو جلنے سے اور نوا آواز کو شعلے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو مکمل حمد کی تشریح کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے موئن اردو اکیڈمی یوٹیوب چینل سے موئن خان قریشی کو اجازت دیجیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ نعت اور اس کے شاعر کا تعارف اور اس کے پہلے اشعار کی تشریح کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اور پہلے لیکچر کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔